اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہے حجت الاسلام جناب ذوالفقار صاحب مہدی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کا آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، اس ماہ مبارک شعبان المعظم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ 1 تاریخ کو جناب زینب اولیاء مقام صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت تھی۔ آج کا دن حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، اور آج کی شب شہنشاہ وفا حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت۔ میں اپنی جانب سے، ہم سب کی جانب سے، تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، علماء حق، عالم اسلام اور عالم انسانیت کی خدمت میں، اور حجت الاسلام کی خدمت میں، اور ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آغا میں اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور سے جو آج کا دن گیا ہے، جمعہ کا دن، جس میں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، اور کل آج کی شب اور کل کا دن جو ہے باب الحوائج باب المراد حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن ہے۔ آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ مختصراً ان ذوات مقدسہ کے سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ کو بھی، آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد۔ اور یہ ماہ مبارک شعبان، ماہ شعبان المعظم جو رسول اللہ کا مہینہ ہے، جی، اور جو رجب و شعبان 2 مہینے ہیں تاکہ انسان ماہ مبارک رمضان اور اللہ کی مہمان کے لیے تیار ہو جائے۔ میزبانی کے لیے اللہ میزبان ہے اور اللہ کے بندے مہمان ہیں۔ جی، یہ 2 مہینے اس تیاری کے لیے ہے تاکہ اللہ کے مہینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور خداوند عالم نے ان 2 مہینوں میں، خاص طور سے رجب و شعبان میں، آپ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق عظیم ہستیوں کو ان 2 مہینوں میں اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس کی برکتیں اس کے بندوں کو مل جائیں۔ بے شک۔ آج کا دن جو ہے وہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے منسوب ہے، اور شب آئے گی باب الحوائج سے متعلق۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ذوات مقدسہ کے بارے میں کچھ کہنا بالکل اسی طرح ہے جیسے سورج کو آپ آئینہ دکھائیں، اور کہاں ہم اور آپ اور کہاں وہ ذات بے شک عظیم الشان۔ لیکن یہ ذکر اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی وفاداری کو ان کے لیے بتا سکیں، جی، ہم ان کی معرفت سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ آپ یقین جانیں، دنیا میں جس طرح کسی VIP کو آنے کے لیے پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، پروٹوکول کا خیال رکھا جاتا ہے، خداوند عالم نے مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی نہایت درجے کا پروٹوکول رعایت کر کے امام کو بھیجا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ معصوم فرشتوں کی بخشش کا ذریعہ قرار۔ بے شک، جی، آپ کبھی سوچئے، معصوم فرشتے جن سے ترک علاوہ کے علاوہ گناہ کا تصور نہیں ہے، جی، ان کے مرتبے کو واپس دلانے کے لیے خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ اللہ کے انتظام ہے، واقعاً اللہ کا انتظام ہے۔ بے شک، جی، اور یہ فرشتوں کا نزول، وہ بھی صف در صف، جوق در جوق آنا، اور اہل بیت کے گھر میں مبارکباد دینا اور خدمت کرنا، خود اس بات کا اشارہ ہے کہ مولا اس عظیم نعمت کا نام ہے
جس کو خداوند عالم نے بندوں پر احسان کا مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. بے شک. حقیقت میں یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام حسین کے کرم سے کون ہے جو مستفیض نہیں ہو رہا دنیا میں؟ اپنے غیر بھی مستفیض ہو رہے ہیں. کون ہے جو نہیں مستفیض ہو رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو انقلاب، ایک جملہ بڑا اچھا کسی نے کہا ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو خدا تو ہوتا لیکن خدائی نہ ہوتی. بے شک جی، یقیناً. یہ جو بات ہے بہت غضب کی ہے جی، کہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نو ڈاؤٹ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. لیکن ہر زمانے میں خدائی پائی جاتی ہے کیا؟ وہ ایک چیز ہے جو آپ دیکھیں گے نہیں پائی جاتی. لیکن مولا نے اپنی اس قربانی سے خدائیت جو تھی ہمیشہ کے لیے قائم کر دی. ہمیشہ مولا کے اس مشن سے انسان جو ہے موٹیویٹ ہوتے رہیں گے اور دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے رہیں گے، اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں گے، جو انسانی خلقت کا مقصد بھی ہے. آپ الفاظ بدل کہہ سکتے ہیں اگر واقعاً مولا کی یہ قربانی نہ ہوتی تو انسانوں میں انبیاء اور اولیاء کے علاوہ شاید کوئی وہ مدارج طے نہیں کر سکتا تھا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے. یقیناً یہ مولا کی قربانی تھی جس نے انسانوں کو اس مدارج کو طے کرنے کے لیے کیا کیا راستہ فراہم کیا، ان کو موٹیویٹ کیا. آج اسی سے تحریک لیتے ہوئے ہزاروں کروڑوں لوگ خدا کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. ورنہ آپ کہاں کوئی ملنے والا تھا جو خدا کے لیے بھی کچھ کرتا. جی، انشاءاللہ اللہ ہمیں اور آپ کو ان دو عظیم ہستیوں کے اس مبارک دن سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور ان کے نور سے ہمیں مزین فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آقا. اجازت پروگرام شروع کریں. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے ہماری امی کا انتقال ہو گیا ہے تو ہم نے اپنے شوہر کو بولا کہ ہماری امی کے فوٹو فریم کرا دیجیے، ہم یہاں گھر پہ لگائیں گے اپنے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، ایسا نہیں کرتے، فوٹو فریم مت لگاؤ کیونکہ وہ تمہارے سامنے ان کی فوٹو رہے گی تو تم ان کو بار بار دیکھو گی تو مطلب وہ تصویر تم کو جینے نہیں دے گی، مطلب ٹینشن ہوگی، بار بار تمہاری امی کے خیالات آئیں گے، پھر تم رو گی، ایسا کچھ مسئلہ ہوگا. تو کیا یہ صحیح ہے یا فریم لگانا صحیح ہے یا میں نہیں لگاؤں؟ آپ ہمارے اس سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. ان کے شوہر ان کی وجہ سے کہ ان کو رنج و غم میں اضافہ نہ ہو، ان کی والدہ مرحومہ کی تصویر گھر میں لگانے سے منع کر رہے ہیں کہ یہ دیکھ کے آپ کو زیادہ اذیت ہوگی، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کا ایک پہلو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے جی، لیکن خداوند عالم نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے جی، دنیا کا ہر غم وقت کے ساتھ ساتھ ہلکا پڑ جاتا ہے. جی. یہ مولا کا غم نہیں ہے، سوائے غم حسین کے ہر غم کا مداوع ہے. جی. دوسری بات یہ جو ہے ایک طرف سے ایک پہلو سے بالکل غلط ہے. پیغمبر اکرم فرماتے تھے اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مردوں کو ہمیشہ خیر سے یاد کرو. یاد کیسے کرے گا؟ کوئی نشانی ہو؟ کیوں کہا قبرستان جایا کرو، کثرت سے جایا کرو؟ یہ اس کی وجہ تو یہی ہے نا جی، کہ آپ ان کو نہ بھولیں. ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے، شخصیت ہے جو انسان بھلانا نہیں چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے. بے شک. اس لیے کہ انسان کوئی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اگر اپنے والدین کا شکریہ ادا نہ. بے شک. تو اگر موت آ گئی تو بھول گئے، آپ چاہتے بھلا دینا، بھلانا تو غلط. تو تصویر لگانے سے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی آدمی آپ لگا کہ آپ بیٹھے میرے سامنے، اللہ آپ کے والدین اگر حیات دیں تو مزید ہدایت حیات دیں، نہیں ہے تو ان کی مغفرت فرمائے. آمین. میرے والد گزر گئے، جی. کیا ان کی تصویر لگانے سے میں روز روتا رہوں گا؟ آپ یقین جانیں ایسا نہیں ہو. جی. ہر غم کا ایک مداوع ہے. جی. خداوند عالم نے انسان کو بنائے اس طرح کا ہے. اب اگر تصویر رہے گی
تو ان کو دیکھ کر ان کے سورہ فاتحہ پڑھ دیں، جی ان کے لیے نیک کام کر دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، گزارش یہ ہے، میرا ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے علاقے میں ہے، دوسرے علاقوں میں بھی ہوگا شاید، کہ ایک بچی ہے، اس کا نکاح ہوا بلوغت کے بعد۔ اب اس کا نکاح بلوغت کے بعد ہوا تو سسرال والوں نے اسے نہ لے جا سکے، نہ وہ رخصتی ہو سکی۔ اب وہ لڑکی جو ہے وہ گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی، خامد اسے طلاق بھی نہیں دے رہا اور سسرال والے لے جا بھی نہیں رہے، میکے والے پریشان ہیں۔ اب میں نے اپنے اہل علاقہ کے علماء سے رابطہ کیا، ان سے یہ بات عرض کی کہ اس کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جب تک صیغہ طلاق جاری نہ کرے، عدالت کا خلا جو ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ یہ ہماری فقہ کے خلاف ہے۔ میں نے جتنے علماء سے عرض کیا کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل جو ہمیں بتائیں، انہوں نے کہا جی بس ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں پرنسپل کے پاس گیا، انہوں سے عرض کیا، سب نے یہی کہا کہ جب تک وہ صیغہ طلاق جاری نہ کرے۔ کیا شریعت اتنی سخت ہے؟ کیا دین میں اینڈ ہو جاتا ہے اس بات کا؟ کیا اس کا کوئی لاجک نہیں ہے؟ گھر کا بندہ مجتہد تک رسائی نہیں رکھتا تو کیا وہ اپنے علاقے میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا؟ کیا اپنے علاقے میں وہ اس مسئلے کو لے کر آگے نہیں جا سکتا؟ کیا وہ لڑکی کو یہ سزا ہے کہ اس نے نکاح قبول کر لیا؟ تو اس مسئلے میں بہت زیادہ پریشان، چاہے مجھے آپ چیلے کو جواب دے، چاہے اس پر کوئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرے تو مجھے اس کا لنک سینڈ کر دے، کچھ نہ کچھ اس پر جو ہے وہ مجھے مطمئن کرے، کیونکہ میں نے عرض کر دیا آپ کو لکھ کر کہ میں ایک سنی خطیب رہا ہوں اور 10-11 سال سے میں تشیع مسلک کو قبول کیا ہے۔ تو سب علماء نے یہی کہا ہے کہ جب تک وہ طلاق نہ دے آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا یہ آخری حل یہی ہے؟ کیا اتنی سختی ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے؟ کیا اس بچی پر یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا دین نے یہاں اینڈ کر دیا ہے؟ آخر اس کا کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوگا نا۔ تو برائے مہربانی آپ علماء اس پر تفصیلی بات کر کے سند کے ساتھ یہ بات شیئر کریں، کیونکہ اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم، میں نازیہ بول رہی ہوں کانپور سے۔ ہمارے شوہر جو ہیں وہ نہ ہمیں رکھتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں، یہی سلسلہ 3 سال سے جاری ہے۔ کئی لوگوں سے بات چیت بھی کرائی لیکن وہ کچھ بھی نہیں کرتے، انہوں نے اپنی شادی الگ کر لی ہے۔ ایسے میں ہمارے لیے شریعتاً کیا حقوق ہیں، تھوڑا غور فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ لڑکی کا نکاح ہوا سن بلوغت کے بعد، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کے پاس گئی ہی نہیں ہے وہ، اب اس کو نہ شوہر طلاق دے رہا ہے نہ لے کے جا رہا ہے، اس سلسلے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ یہ تو حقیقت میں اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ جی، ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ خاندان بھی دیانتدار نہیں ہے، جی، جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس دین نام کا خالی ٹائٹل ہے، جی، حقیقی دین سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں۔ اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اسلام کا قانون یہ ہو، المسلمون من سلم من یدہ ولسانہ، بے شک جی، مسلمان وہ ہے جس کے کام سے، جس کی زبان سے دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ جی، اگر کسی مومنہ بچی کو آپ نقصان پہنچائیں، آپ مسلمان رہیں گے؟ مسلمان ہیں، نام کے رہیں گے بس۔ نام وہی ایک تو ایک پہلو یہ ہے کہ وہ دیانتدار نہیں، جی، اور جو دیانتدار نہیں ہو، یقینی بات ہے اللہ کے وہاں ان کو تو جواب دینا ہی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسلام میں ایسا چیز نہیں ہے جو آ کے کہہ دے کہ بس ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، اسلام نے پیدائش سے لے کر، پیدائش سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کے بھی احکام بتائیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ ہمارے قانون، ہماری فقہ کہتی ہے، اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرے کہ کہے کہ نہ ہم لے جائیں گے اور نہ ہی طلاق دیں گے،
تو اس کا سیدھا سا طریقہ ہے کہ آپ اپنے مقلد کی، جس کی تقلید کرتے ہیں، جی مراجع کے پاس آپ رجوع کر لیں، ان کو پوری تفصیل لکھ کر بتا دیں، اور لوگ جو جہاں جس علاقے میں ہیں وہاں کے مومنین معتبر مومنین سے اس کی تصدیق کروا کے بھیج، وہ خود وہاں سے خلا پڑھ دیں گے، کسی کی ضرورت نہیں. جی ٹھیک ہے. اگر یہ صورتحال ہے تو جی بے شک کہ نہ طلاق دے رہا ہے نہ رکھنے کو راضی ہے. جی ہو یہ ایک بات. اگر یہ بات بالکل بجا ہے ایسی صورت میں کہ بھائی ہر آدمی کی تو رسائی نہیں ہے مقلد تک، جی نجف جائے گا اور آئے گا اور وہ ہم راستہ نہیں جانتے، تو اس کا ایک طریقہ خود ہمارے مراجع نے فراہم کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے وکلا معین کیے، جی اور وکلا کو پاور بھی دیا ہے جی کہ اگر اس طرح کی چیز آپ تحقیق کرواتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی مولا کی طرف سے طلاق بڑھوا دو. جی ٹھیک ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، غیبت زمانے میں، جی امام زمان صاحب کی غیبت کے زمانے میں آج یہ مراجع ہی فقہ کے قانون آپ انہی کی تقلید کرتے ہو، جی تو وہ خود پڑھ دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. جی یعنی آپ وکیل سے رجوع کیجئے. رجوع کیجئے جی. اور ان کو کہیے کہ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں نہ پڑھیں، لیکن آپ ہمیں بتائیں اس کا راستہ کیا ہے. جی نہ وہ طلاق دے رہا ہے اور نہ ہی لے جانے کو لے تیار. جانے کا کیا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہ اسلام میں قانون نہیں ہے یا راستہ نہیں ہے. راستہ ہے بے شک. راستہ ہے، جی. بالکل ہے. جی اب رہی جہاں تک بات اسی عدالتی خلا کی، آج آغا سستانی کہتے ہیں اس بات کہ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو ان کا خلا مان لیا جائے گا. جی بس صیغہ آپ کو پڑھوانا ہوگا، جی صیغہ آپ پڑھوا لیجیے. جی اگر قانون کے مطابق سارا ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو، اس کا طلاق ہو جائے گا. جی. خوب. اب یہ کہ آپ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں تو اس میں اسلام کی کیا کمی ہے، جی کیا کوتاہی. یہ بات بھی میں واقعاً کہنا چاہتا ہوں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کسی کو تکلیف معلق رکھنا، جی. کسی کو یہ بری نیت رکھنا کہ تمہیں سزا دیں گے. جی. آپ کون ہیں بھائی؟ آپ میں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو مومن کے لیے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی زبان سے بھی اس کے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اور آپ کیا کریں؟ تکلیف نہیں ہے. کسی کو گناہوں کی طرف لے جانا یہ تکلیف نہیں ہے. کسی کو ٹارچر کرنا یہ تکلیف نہیں ہے. کسی کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھنا یہ تکلیف نہیں ہے. لیکن انہی بچوں سے، انہی جوانوں سے، انہی جوڑوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام میں بالکل اس کا قانون موجود ہے. جی اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس حد تک چھوٹ نہیں دی ہے کہ آپ جو چاہیں کریں. جی اور آپ کی پکڑ نہ ہو. آپ کی پکڑ نہ ہو، یہ نہیں ہے. جی. اور اگر کوئی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اپنا شانہ خالی کر رہے ہیں. آپ کسی وکیل سے جو آغا سستانی کے وکیل ہیں حفظ اللہ، یا جس کی بھی آپ تقلید میں، ان کے وکیل سے رجوع کیجئے. اور آج بہت آسان جاوید بھائی ہو گیا ہے کہ آپ معتبر مومنین سے اس مسئلے کی تحقیق کر کے ان کے سائٹس پہ جائیے، وہ اپلوڈ کر دیجیے. جی. اور بتا دیجیے کہ ایسا ہے، آپ وہ خود انسٹرکشن دیں گے. 3 سال ہو گئے، نہ رکھتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں. دیکھیے سیدھا ابھی یہ کہا ہے، آپ فوراً اپنی یہ حالات لکھ کے آپ جس علاقے میں وہاں پتہ کر لیجئے کہ آغا کا وکیل کون ہے. جی. آپ کس کی تقلید کریں، ان کے وکیل کون ہیں، ان کو یہ دے دیجئے خط. ان کا کام ہے اس مسئلے کا حل کرنا. بے شک ان کی ذمہ داری ہے اس طرح کا مسئلہ حل کرنا. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جناب. حجاب کا جو کہا جاتا ہے کہ چہرے کا حجاب نہیں ہے، فیس جو ہے، سارا اٹریکشن جو ہے چہرے سے ہی آتا ہے. اور جہاں تک دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ چہرے پہ بنا میک اپ کے ہی اچھی لگتی ہیں، تو اٹریکشن پھر بھی آ جاتا ہے. تو اس میں کیا حکم ہے؟ بقول ان کے چہرے کے بغیر بھی اٹریکشن آ جاتا ہے، تو چہرے کا کھلا رہنے کا مقصد کیا؟ دیکھیے یہ ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ ایک لڑکی کے اوپر خالی حجاب واجب ہے. جی. یہ نہیں جانتے ہیں کہ ایک مرد کے اوپر بھی حجاب ہے. بے شک. جی. جس طرح قرآن نے یہ کہا ہے
کہ عورتوں سے کہ حجاب کرو، جی اسی طرح یہ بھی کہا ہے مردوں سے اپنی نظریں جھکا کے رکھو. کیوں آپ دیکھتے ہیں چہرے کی طرف؟ جی جس طرح اس کو جو ہے کہا ہے اسی طرح آپ کو بھی کہا ہے. جی اور آپ کیا کسی کو مثلا اگر وہ چہرہ نہ چھپا کے چلے تو آپ کیا چاہتے ہیں اس کی زندگی جینا حرام ہو جائے؟ جی. وہ 24 گھنٹے اگر کہیں ایسی جگہ رہ رہی ہو تو نقاب پہن کے رہے. دیکھیں آپ کبھی بھی اسلام اور دین جو اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز کہی ہے تو آپ نے تو پیدا نہیں کیا ہے، بے شک پیدا تو اسی نے کیا، قانون بھی اسی کا ہے. بے شک. یہ جو ہے قرآن نے یوں ہی نہیں کہا قل للمومنین یغضوا ابصارکم، جی بے شک. مومنین سے کہہ دو اپنی آنکھیں بند کرو. جی اسی کے مقابل میں ہے قل للمؤمنات یغضضن ابصارہن، جی مومنات سے کہہ دو اپنی نظریں نیچے رکھیں. جی اب ہماری شریعت میں حجاب چہرے کا جو وضو میں کھلا رہتا ہے، تمام مراجع کہتے ہیں آپ کھلا رہ سکتے ہیں، بس ایک ہی شرط کے ساتھ، ایک ایسی جگہ نہ جائیں یا ایسا کام نہ ہو جس سے فتنے کا سبب، یعنی میک اپ کر کے نہ نکلیں. جی اور یہ کہہ دینا کہ اٹریکشن ہے تو مرد کے وہاں اٹریکشن نہیں ہے. جی کیا ایک لڑکے کے چہرے میں اٹریکشن نہیں ہے؟ جی. ایک لڑکے کے چہرے میں بھی اٹریکشن ہے، جس طرح ایک لڑکی کے اٹریکشن ہے اسی طرح ایک لڑکے کے. جی آپ لڑکی کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، لڑکی آپ کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو، جی. تو اسی لیے دو طرفہ قانون جو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ آپ بھی اور آپ بھی دونوں کا فریضہ ہے کہ آپ حرام کام سے اپنے آپ کو بچائیں، نامحرم کو نہ دیکھیں، چاہے آپ ہوں یا کوئی اور. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. پوچھنا تھا کہ جیسے کوئی شوہر ہمارے اور شوہر کے بیچ میں یہ ہوا تھا کہ شادی سے پہلے جو ہے عموماً کچھ رقم جو ہے وہ انہوں نے بطور بحث دے دی تھی. اب معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ طلاق تک آ گیا ہے، تو اب کیا جائے کہ مجھے زیور اور جو رقم ہے وہ ہمیں واپس کرنی جائز ہے یا کیا اس میں؟ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی چاہے مرد ہو چاہے عورت، میوچل انڈرسٹینڈنگ کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے، برداشت کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہ تیسرا سوال ہے طلاق کے سلسلے میں. خیر بہرحال جو سوال ہے اس کو ریپیٹ کر دوں کہ جو ان کو شوہر نے دیا تھا تو دو اس میں شقیں ہیں کہ اگر ہدیہ کر دیا تھا یا بطور امانت، تو کیا اس میں شرائط؟ دیکھیے جو پیسے کی بات ہے، اگر اس نے خرچ دیا ہے جی تو یہ آپ کا پاکٹ منی ہے. آپ کی پاکٹ منی ہے، آپ نے نہیں خرچ کیا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ آپ کی پاکٹ منی، اب وہ واپس نہیں لے سکتا. جی. لیکن جو زیور دیا ہے وہ اس میں آپ کی یہ بات کی وہی تحفہ دیا تھا، جی تو تحفہ واپس نہیں اگر وہ مانگ رہا ہے تو دینا ہوگا، جی نہیں مانگ رہا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. جی لیکن اگر اس نے پہلے سے آپ کی ملکیت میں دے دیا ہے جی. تو آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میں لکھنؤ سے جون نقوی بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ آج کل اہل بیت سے منسوب محفلوں میں جو شاعر حضرات پھوہڑ قسم کی شاعری کرتے ہیں اور ان کے پروموشن کے لیے کچھ یوٹیوب چینل والے بے حد پھوہڑ اور بد اخلاقی والے ٹائٹل ڈال کر ان کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، کے پیچھے ان کا مقصد شاید ویوز حاصل کر کے پیسہ کمانا ہے اور لوگوں کے ذہن کو اسی مزاج کا بنا دینا ہے. تو کیا اس طرح کی حرکتوں پر علماء حق کو ایک جٹ ہو کر ایسے افراد کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کو اسکرین شاٹ بھی بھیج رہا ہوں، صحیح جواب کا منتظر رہوں گا. والسلام. یہ ہمارے پڑوسی ملک سے بہت سی باتیں اس طرح کی یہاں آئی ہیں کہ اب ہمارے یہاں یہ باتیں نہیں تھیں، لیکن اب ہمارے یہاں بھی یہ رونما ہونے لگی ہیں. اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو یوٹیوبرز ہیں جو پروگرام منعقد کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ اس پروگرام کا جو مذہبی پروگرام ہے اس کا ایڈورٹیزمنٹ کریں، پروموشن کریں. اور وہ بیہودہ قسم کی جو لغویات اور ٹی وی پہ پروگرامز آتے ہیں، اب میں نام لینا نہیں چاہتا یہاں، ان پروگرامز کو ٹائٹل دے کے کہ اس کے جو ہیرو ہیں، اس کے جو کام کرنے والے ہیں وہ ہمارے یہاں منقبت پڑھیں گے یا نعت پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، اس طرح کی حرکت کے لیے پوری یہ علماء کو کہہ رہے ہیں
میں کہتا ہوں منتظمین کا پہلا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو متنبع کریں اور منع کریں، اور دوسرے یہ کہ علماء کا بھی ظاہر فریضہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو روکیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس کے کئی پہلو، شرعی پہلو بھی ہے. ایک تو یہ آیت پڑھ دیتا ہوں میں، سورہ نور کی آیت ہے 19 نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے، برائی پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، صرف تم نہیں جانتے. آپ جو چیز ثواب کا اور عظیم ثواب کا سبب ہے اس کو گناہوں کی طرف ڈائیورٹ کریں، یہ اور بڑا گناہ ہے. اور دیکھیے ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ میں نے کہا کہ آپ اہل بیت کی مدح سرائی کو، جو عظیم قربت اور اللہ کے نزدیک جانے کا سبب ہے، ثواب کا سبب ہے، عبادت ہے، اس کو آپ بیچنا چاہتے ہو. ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ جو ٹائٹل آپ لگا رہے ہو ایک دھوکہ نہیں ہے؟ آپ کیا چاہتے ہو اس ٹائٹل سے؟ آپ بتائیے اس ٹائٹل سے کیا ہے؟ آپ ویوز چاہتے ہو دھوکہ دے کے؟ اسلام کہتا ہے جو آدمی کسی کو دھوکہ دے کے کام کرے ملعون ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت. تو آپ ویوز کے لیے یہ کام کر نہیں سکتے ہو. پھر اگر آپ واقعاً مولا کے مثلا محفلوں میں اس طرح کی حرکت کرو گے تو آپ کا ایمان کیا ہے؟ جس کو آپ کے لیے کہا گیا تعظیم کرو، جن کے سامنے آپ کی آواز نہیں بلند ہو سکتی، جن کے لیے آگے بڑھ جاؤ تو آپ کا نام عمل برباد ہو جائے، آپ ان کے لیے اس طرف کام کرو گے جو ہر رزق سے دور ہے، جو ہر رزق سے دور ہے. اور آپ ان کے نام لینے سے پہلے رزق کا نام لے رہے ہو، اپنی حقیقت بتا رہے ہیں، اپنی حقیقت بتا رہے ہو. آپ ابھی ایمان مومنوں کے درمیان آپ اللہ میں یہیں سے کہہ رہا ہوں، آپ اللہ سے ڈرے. کسی انسان کا خوف نہیں، اللہ سے ڈرو. اور اس مولا سے ڈرو جس کے لیے یہ کام کر رہے ہو کہ مولا ناراض ہوں گے، ہرگز اس سے راضی نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اماموں کا کام ہی ہمیشہ بندگان خدا کو اللہ کی طرف موڑنا ہے، ان کو دور کرنا نہیں ہے. آپ اس کام سے نفرت پھیلا رہے ہو، بے شک نہ کہ آپ محبت پھیلا رہے. تو یہ سچ مچ جو ہے بےہودگی کی بہت خراب مثال ہے. ایک بےہودگی کسی حد تک برداشت ہو جاتی ہے، یہ تو ایسی ہے کہ جو برداشت کے قابل نہیں ہے. بے شک. اللہ ان لوگوں کو ہدایت کرے. الہی اگر ہدایت کے قابل ہیں، اور اگر یہ انجان میں نادانی میں کر رہے ہیں، اگر جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو اللہ ہی ان کا حساب کتاب کرنے والا ہے. یہ 3 شارٹس جو اسکرین شاٹس ہیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں، دیکھیے کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس طرح کی چیزیں ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ دوسرا ہے جو بےہودگی کی حد ہے. یہ تیسرا ہے. آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید رضوان جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. آغا کی خدمت میں، علی جاوید زیدی صاحب کی خدمت میں، اراکین چینل ون کی خدمت میں بہت بہت سلام. زحمت یہ ہے کہ کس دور میں بیت اللہ کس نے اس میں بت رکھے، جبکہ تاریخ اسلام نے بتایا کہ خانہ کعبہ کے متولی موجود تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب عبد المطلب علیہ السلام، جناب ہاشم علیہ السلام، اور حضور پاک کے آبا و اجداد، اور آخر میں حضور کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام بھی موجود ہیں. وجہ کیا تھی؟ کس نے خانہ خدا کو بت کدہ بنایا تھا؟ تاریخ بیان فرمائے. شکریہ. سوال نمبر 2، کس سن میں کس نے اور ان بتوں کو توڑا؟ ان کا نام اور واقعہ بیان فرمائے، مومنین کے علم میں اضافہ ہوگا. شکریہ. خدا حافظ. ان کا پہلا سوال ہے کہ اولیاء خدا جو حضرت عبد المطلب یا حضرت ابو طالب یا حضرت ہاشم اس سے پہلے، ان کی موجودگی میں خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں بت کس نے لا کے رکھے؟ پہلی بات تو یہ کہہ دیں کہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا، کہ آپ خالی کہہ رہے ہیں مومنین کے نہیں، آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا. بے شک. ہر ایک کے علم میں اضافہ ہوگا. یہ جو کہہ دینا وہ صحیح نہیں ہے. اور یہ بھی جو سوال غلط ہے ان کا، کہ
بنی ہاشم کی تولیت کا ذکر کیا انہوں نے، جی لیکن تاریخ کعبہ اتنی مختصر نہیں ہے جی جتنا وہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ سوال اچھا ہے. پہلا آدمی جو بت پرستی اور خانہ کعبہ میں لا کے رکھا ہے وہ عمر ابن الحی بن عمر ابن لہی تھا، جو حبل بت کو شام سے لا کر خانہ کعبہ میں رکھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جناب ابراہیم کا جو اولاد تھی وہ قبیلے جرہم سے جناب اسماعیل نے شادی کی. جی تو یہ دھیرے دھیرے مکے میں یہی لوگ بسے تھے. جی اور آپ اس وقت جو ہے ایک دوسرا قبیلے خزاع جی ان کے قریب آگے رہنا چاہتا تھا، جی لیکن انہوں نے جرہم قبیلے نے ان کو اجازت نہیں دی. جی نتیجے میں یہ خزاع قبیلے نے ان پہ حملہ کر دیا جی اور انہوں نے قبیلے جرہم کے اوپر غلبہ پا لی. جی اور اس غلبہ پانے میں قبیلے خزاع کا رئیس جو ہے، جو ان کا جو ہے آپ کے سردار تھا، وہ تھا عمر ابن الحی. جی وہ شام گیا اور شام میں اس نے وہاں پر بت پرستی کو دیکھا جی کہ لوگ بتوں کی پوجا کر خدا کر رہے ہیں. اور کہا تاریخ یہ کہتی ہے کہ شہر ماب اور شہر بلقا، جی شام کے دو شہر تھے، بڑے مشہور شہر تھے، اور وہاں عمالقہ رہتے تھے جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے. جی یہ جو ہے عمالقہ جناب نوح کی اولاد میں سے تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے املاک ابن لاوس بن سام ابن نوح. نو جی وہ جو ہے وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے. جب یہ گیا ہے وہاں تو اس سے پوچھا کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ بت ہیں، جب بھی ہمیں بارش چاہیے ہم ان کا نام لیتے ہیں اور یہ ہمارے بارش برسا دیتے ہیں. اسی طرح جو ہے جب ہم ان سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ہمیں مدد پہنچا دیتے ہیں. عمر ابن حی نے کہا اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو ایک ہمیں بھی دے دیجیے. جی اور وہاں سے تاکہ ہم اپنے قوم و قبیلے میں جائیں اور ان کو اس کی طرف دعوت دیں. تو وہاں سے یہ حبل نام کا بت لے کر آیا اور کعبے میں رکھا. اور پھر جو ہے مسعودی کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کی اولاد اور وہ سارے جو ہے چونکہ قبیلے جرہم کمزور ہو گئے، جی اور جناب ابراہیم کا جو دین تھا اس آدمی نے آ کر اس کا خالی نام ہی باقی رکھا، باقی تو سب مٹا دیا اس نے، تقریباً جی تقریباً مٹا دیا. جی اب آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خزاع اس وقت خانہ کعبہ کے متولی ہو گئے جی اور انہوں نے دھیرے دھیرے بت پرستی شروع کی اور پھر 360 قبیلے کے 360 بت لا کے رکھ دیے گئے اسے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. فتح مکہ کے بعد یہ مولا نے توڑا ہے، جی بے باقی شک تو اس کے پہلے کسی نے. تو ایک لمبی تاریخ ہے. اور وہ جو سوال کر رہے ہیں جناب وہ اہل بیت کی تاریخ میں اب اگر کوئی کمزور ہو گیا تو کیا کر سکتے ہیں؟ جی متولی رہنے کے باوجود جی آپ نہیں کر سکتے تھے. آج بالکل اس کی مثال بہت واضح ہے. مولانا یہ آئے جب خلافت پہ تراویح ختم ہو گئی جی بے شک یا دوسری چیز بدعتیں ختم ہو گئی، جی تو آپ کہہ دینا خالی کہ مثلا وہ متولی تھے تو کیسے، یہ ان کا بس نہیں چلا. تو بہت واضح بات ہے، ورنہ کیسے رہتے تھے بت اس میں. جی تو ایک بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر جو ہے کہاں، شام کا شہر، اور وہ بھی جناب نوح کے بعد کہ ان کی اولاد تو بت پرستی وہاں سے چلی اور آج تک وہ جاری ساری ہے. یہ تو فتح مکہ کے بعد امام نے آ کر علاقہ کیا اس کا. بت پرستی جو ہے وہاں سے کعبے سے بتوں کو نکال باہر. شکریہ آغا. اگلا سوال. میرا نام ابوذر حیدر ہے، یوپی کانپور سے بول رہا ہوں. میری 3 کوشچن ہے. مولانا صاحب کو میرا سلام اور جاوید بھائی کو سلام
पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि बकरा ईद में कुर्बानी ना करके वो पैसा किसी गरीब की शादी में या यतीम को दे दिया जाए, इसके बारे में जरा कुल फरमाइए, मौलाना फरमाए। दूसरी बात ये है कि एक शख्स है जो 5 साल से उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसके 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी 2-5 हुए हैं, सैयद हैं, तो क्या मैं सैयद का हक को दे सकता हूँ? तीसरी बात ये है कि हुजूर सरवर कायनात ने मक्के में कितने हज किए थे और मदीने में आने के बाद कितने हज किए थे? ये 3 सवाल हैं जो मौलाना साहब मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा, ताकि यहाँ के लोगों को मैं बता भी सकूं और समझ में भी आ जाए उनके। खुदा हाफिज। भाई के 3 सवाल हैं। मॉडर्न बच्चे कहते हैं, सो कॉल्ड मॉडर्न नाम नेहाद, कि ईद उल अज़हा में कुर्बानी के बजाय गरीबों की मदद कर दी जाए, कहाँ तक सही है? देखिए, कुर्बानी खुद भी मदद है गरीबों की। जी, आप गोश्त थोड़ी अकेले खा सकते हैं, जी, आपको गरीबों में बांटना है, 1/3 हिस्सा तो आपको देना ही देना है। देना ही देना है। जी, तो ये कहना गलत है। सुन्नत इब्राहिमी जारी रहना चाहिए जो रसूलुल्लाह ने कंटिन्यू किया था। हमारे पास ये है कि कर्ज लेके अगर करोगे तो अल्लाह उसको कर्ज को अदा करेगा, ये बात। और ये मुस्तहब ताकीदी है, ताकीद, जी, इसमें ताकीद की गई कि आप कीजिए। यतीम का ख्याल आपको बकरीद में क्यों आ रहा है? जी, गरीब का ख्याल आपको बकरीद में क्यों आ रहा है? जी, हमारे पास है इन्फाक फी सबीलिल्लाह 24 महीने 12 महीने 24 घंटे जी कीजिए आप इन्फाक। और आपकी इस्तिताअत जितनी है वो कीजिए। तो खाली आपको ईद के दिन क्यों याद आ रहा है? जी, क्या यतीम खाली ईद के दिन है? जी, पूरे साल यतीम नहीं है? ये कहना बिल्कुल गलत है। आपको पूरी सोसाइटी को, पूरे माशरे को हमें चाहिए यतीमों का यतीम परवरी करें। नेक मसलन जो गरीब है हमारे पास इस्तेदाद, उनकी शादी करवाएं। तो खाली ईद के दिन नहीं, 12 महीने कीजिए आप। 12 महीने ये काम कीजिए। जी, बेशक। और ये कि मैं ये काम छोड़ के ये करूं, ये भी ठीक नहीं। जी, आप ये भी कीजिए, वो भी कीजिए। इनके करीब में ऐसी एक फैमिली है जो कि मुस्तहिक सैयद है, तो क्या ये सैर सादात? देखिए, आप खुद ये तय कर सकते हैं कि अगर वो वाकई हाजतमंद है, उनकी सैलरी आप खुद कह रहे हैं नहीं मिल रही है, जी, और उनके बच्चे हैं, उनका खर्च नहीं चल रहा है, तो आप बिल्कुल उनकी मदद कर सकते हैं, नो डाउट। सरकार खत्म मुतबत हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने हज फरमाए? एक हज किया, वो भी मदीने से आके। जी, बेशक। मक्के में कोई हज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब और रैली साहब, मैं नसरीन काज़मी न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हज से पहले उम्रा करना चाहिए? इसके सवाब हासिल होंगे? हमने किसी से ऐसा सुना है कि उम्रा हमेशा हज के बाद ही करना चाहिए। वो इसलिए कि अगर मैं सेहतमंद हूँ, मेरे साहिब हैसियत भी नहीं, मेरे पास वक्त भी है, तो हज क्यों न करूँ? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या चचाजाद भाई, खालाजाद भाई और मामूजाद भाई ये भी गैर महरम ही समझे जाएं? इससे वजाहत फरमाएं। बहुत शुक्रिया। क्या वाजिब हज से पहले उम्रा करना चाहिए? देखिए, ये जो है कहीं भी पाबंदी नहीं है जी कि हज से पहले उम्रा नहीं कर सकते। जी, आपके पास इस्तिताअत है, करिए, तो आप बिल्कुल कीजिए। अब बात ये है कि किसी के पास हज की इस्तिताअत नहीं, उम्रे की इस्तिताअत है, तो उम्रा पहले होगा उसका। जी, फिर हज की ताकत होगी तो हज करना। जी, तो ये कहना कि पहले हज करना चाहिए उम्रा करना चाहिए, नहीं। जो आपको ताकत है पहले वो कर लीजिए। दोनों की ताकत है, दोनों कीजिए। और हमेशा ऐसा नहीं है कि उम्रा पहले, आप जब हज तमत्तो करने जाते हैं तो भी पहले उम्रा ही करते हैं, पड़ेगा। जी, बाद में हज होता है। जी, बेशक। दूसरा सवाल जो था वो सब नामहरम, जिनका नाम लिया है उस तीनों नामहरम है। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ महाराष्ट्र से। हमारा सवाल ये है कि जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत रहती है और उसको मालूम पड़ता है चेकअप के दौरान कि जो बच्चा है वो हैंडीकैप है, तो क्या ऐसे बच्चे का हम अबॉर्शन करवा सकते हैं या उसको रख सकते हैं? आप हमारे सवाल का जवाब ज़रूर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए किसी हामिला औरत को कि पेट में बच्चा जो है वो कमज़ोर है या हैंडीकैप है, तो क्या अबॉर्शन करवा सकते हैं? हमारे वहाँ शरीयत कहती है नहीं करवा सकते हैं। ये जो है आपका काम नहीं है जी। बस एक ही सूरत में हमारे महाराजा कहते हैं कि इतना बड़ा नुकसान हो जो माँ बाप के लिए बर्दाश्त से बाहर हो, जी, या उस बच्चे के लिए या उस माँ बाप के लिए। जी।
تو ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ورنہ ہرگز نہیں نہیں ہو ہو سکتا. شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام ہے. میرا دقت یہ ہے مولانا صاحب، ہر طرف سے میرے حالات میرے خلاف ہیں. گھر میں بھی، بھائیوں میں اتفاقی تھی، میں نے ضلع رہنے کے لیے قدم بڑھایا، مگر ان لوگوں نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا. جبکہ میں کسی کے ساتھ مکاری یا دھوکے بازی نہیں کرتا ہوں، پھر بھی یہ لوگ میرے لیے اپنے دلوں میں دھوکے رکھتے ہیں. اور میری بیوی بھی مجھ سے بہت بدتمیزی سے بات کرتی ہے. میں اس سے سکون مانگتا ہوں مگر وہ سکون نہیں دیتی ہے. ہر طرف سے اس حالات سے میں بالکل اکیلا پڑ گیا ہوں مولانا صاحب، جس کی وجہ سے میں بہت ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں. ان حالات کی وجہ سے اپنے لڑکے کی صحیح سے پرورش بھی نہیں کر پا رہا ہوں مولانا صاحب. میرا لڑکا چھوٹا ہے اور میں روزی کے سلسلے میں باہر رہتا ہوں مولانا صاحب. جبکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، زیارت عقیدہ بھی پڑھتا ہوں، تلوار بھی پڑھتا ہوں اور تقویٰ کی تصویر بھی پڑھتا ہوں روز. اور پورا کوشش کرتا ہوں کہ برائیوں سے بچیں، مگر یہ سب چیزیں جو ہیں حالات میرے خلاف جاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ میں کوئی ایسی میری چیزیں کھاتا بھی نہیں ہوں. پلیز مجھے بتائیے یہ سب حالات کس وجہ سے ہیں اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت بہت ضروری اس کا جواب دیجیے گا مولانا صاحب. خدا حافظ. یہ ساری عبادات کرتے ہیں، اس کے باوجود دنیا ان کے خلاف ہے، ان کو کیا کرنا دیکھیں چاہیے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو چیک کیجیے. جی. آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی دیکھیے اخلاق سے تو آپ پتھر کو موم کر سکتے ہیں، رسول اللہ نے ایسا کیا ہے. جی. ایک تو یہ بات ہے. دوسرے مومن کبھی ڈپریشن میں اس طرح کے حالات سے نہیں جا سکتا. جی. کسی طرح بھی آپ اگر صحیح ہیں تو تھوڑی دن مشکل ہو سکتا ہے. حق ہمیشہ کے لیے دب نہیں سکتا ہے. جی. کچھ دن تک آپ حق کو دبا سکتے ہیں، لیکن حق تو بہرحال حق ہی ہے، وہ واضح ہوگا، اشکار ہو کے ہی رہے گا. جی. خوب، ایک تو بات یہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ حق ادا کر رہے ہیں کیا واقع؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں، ایک الگ بات ہے، اور واقع حق ادا کرتے ہوں ایک الگ بات. اور اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا صبر اور پیشن رکھیے، اللہ اس سارا کام آپ کا درست کر دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا. میرا سوال یہ ہے کہ جس پر مور پر ہم سجدہ کرتے ہیں ہم شیعہ لوگ، وہ کون سے امام کے دور سے شروع ہوا ہے؟ ذرا یہ بتائیے، ہمیں معلومات کیجیے پلیز. میں بمبئی بانگلہ سے علی رضا مرچنٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ کس امام کے زمانے میں خاک پہ سجدہ شروع ہوا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ خاک پہ تو رسول اللہ، یہ حدیث رسول ہے. جی. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، جی. اللہ نے زمین کو میرے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنائی اور طہارت کی جگہ قرار. طہارت اس سے ہو سکتی. پیغمبر کی زندگی میں جناب حمزہ جب شہید ہوئے تو جناب زہرا نے پہلی تسبیح ان کی قبر کی مٹی سے بنائی. جی. اور وہ مٹی لائی اور اس سے بنائی اور مٹی میں سجدہ کیا. لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سید الشہداء وہ قرار پائے. باقاعدہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو شفا کا ذریعہ قرار دیا. تو ہمارے ائمہ جو ہے انہوں نے اس کے بعد چوتھے امام سے لے کے پانچویں امام اور باقی تمام اماموں نے وہاں کی قبر کی مٹی کو لیا اور سجدہ کرتے تھے اور تسبیح بھی اس سے بنا کر پڑھتے تھے. حالانکہ سنت رسول ہے خاک پہ سجدہ کرنا. جی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام عرض. میرا سوال یہ ہے کہ ثواب جاریہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ یہ جو سوالوں کا سفر آج آیا ہے 8 بجے، یہ ناظرین کو پسند نہیں ہے. جیسے پہلے دکھاتے تھے آپ ABCD ایسے کر کے دکھانا. اردو میں بھی آتا تھا، یہ انگلش میں سمجھ میں نہیں آتا. سوالوں کا سفر. ان کا تو پہلے دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ آپ کا جو دوسرا سوال ہے یہ ایڈمن تک آپ کی خواہش فرمائش آپ کی پہنچا دی گئی ہے. انشاءاللہ دیکھیے کیا کرتے ہیں. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ ثواب جاریہ میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ جو ثواب جاریہ میں ہر وہ کام جو وقف کر دیں آپ، مثلا دیکھیے کوئی چیز وقف کر دیں گی اور اس کے فائدے کو آزاد کر دیں، آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے. جی. مثلا آپ ہاسپٹل بنا دیجیے، ثواب جاریہ ہو جائے گا. جی. ایک کنواں پانی کی سبیل لگوا دیجیے، ثواب جاریہ ہو جائے. درخت ثواب جاریہ ہو جائے گا. جی. تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ الگ الگ چیزیں ہیں جو آپ
کریں گے وقف کر دیجئے ہمیشہ کے لیے، تو جب تک مسجد بنا دیجئے، امام باقیہ بنا دیجئے، اس پہ پل بنا دیجئے، روڈ بنا دیجئے، عام جس کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی کام کریں گے وہ جب تک رہے گا وہ ثواب جاریہ رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، کیسے صاحب میں جوڑ کے سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، نماز کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو ہونے کی شاید ہم پیر کر مساتے ہیں، کیا اس کے بعد ہم پیر کو کرتے ہیں؟ سوال کا جواب نہیں باقی السلام۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مسا کرنے کے بعد کیا پیر دھو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر وضو مکمل ہو گیا تو آپ دھو ہی سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں درود سے جلال الدین سندانی بول رہا ہوں۔ میرا پرشن یہ ہے، پیش امام اور امام میں کیا انتر ہے؟ دونوں کو الگ الگ ناموں سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ اس سال کا جواب دینے کی کریں۔ السلام علیکم۔ پیش لفظ جو ہے فارسی اور اردو کا ہے، امام لفظ جو ہے وہ عربی کا ہے۔ دیکھیے اگرچہ تبادر آج پیش امام سے نماز پڑھانے والا آتا ہے، نماز پڑھانے والے کو پیش نماز کہتے ہیں جی، اور پیش امام بھی کہتے ہیں جی، تو لفظ جب سنتے ہیں آپ تو اس سے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھانے کے لیے جو آئیں یا جو جماعت پڑھاتے ہوں ان کو پیش نماز یا پیش امام کہتے ہیں۔ جی، لیکن امام جو ہے اللہ کا رتبہ ہے، الہی عہدہ ہے جی، جو خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور 12 ہی ہیں وہ، جی، 14 نہیں ہے، جی، یعنی 14 معصوم ہے لیکن 12 امام جی ہیں، جن کے آخری امام آج پردے غیب میں ہے۔ تو اب وہ جو امام ہیں ان کا پاور بہت زیادہ ہے، اور یہ جو 2 رکعت کے امام ہیں بس ان کی محدودیت یہی ہے کہ وہ نماز تک ہے امام، جی، باقی تو آگے نہیں کھڑے رہیں گے، لیکن امام ہر مسئلے میں آگے رہتا ہے۔ بے شک۔ شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم بھائی مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے، میرا نام ہے حاجی سید شرافت علی، میں رانچی سے بول رہا ہوں جھارکھنڈ۔ تو میرا سوال یہ تھا کی وجہ سے اگر مان لیجیے عصر کی نماز جو ہے ہم سو گئے 8 بجے اور پھر اس کے بعد فوراً مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، تو اس صورت میں اگر وقت کم ہے تو میں کیا بغیر اذان کے اقامت پر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ السلام علیکم۔ ہمارے لیے اس لیے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانی اللہ کی طرف سے عنایت فرمائی ہے کہ ظہر عصر ساتھ میں ملا کے ہم پڑھ لیتے ہیں، مغرب عشاء ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں۔ کسی وجہ سے اگر ظہر پڑی اور عصر کا کے وقت آنکھ لگ گئی اور اب جب آنکھ کھلی تو مغرب کا وقت قریب ہے، تو اس وقت بغیر اذان و اقامت کے عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ تو یقیناً کر سکتے ہیں، جنرلی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں، اذان و اقامت مستحب ہے، تاکید ہے جی، یا نماز سے پہلے کہیے، جی، لیکن واجب نہیں ہے۔ جی، اس لیے کوئی آدمی اگر چاہے کہ میں نماز واجب ادا کرنا چاہوں، خالی واجب، جی، تو اس کو نماز اقامت اور اذان کہنے کی ضرورت نہیں، ثواب ہے جی، بے شک، اقامت اور اذان کہنے کی۔ جی، شکریہ۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب اور علی جاوید صاحب، السلام علیکم۔ عارف عباس سید کھمبات گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ ماہ رجب جب ہوتا ہے تو 1 تاریخ سے ہی نظر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 22 رجب تو اپنی جگہ پہ ہے ہی، وہ تو اس کے علاوہ خواتین لوگ کا نظر کا سلسلہ چلتا ہے، اس میں روزہ رکھتے ہیں، 1 روزہ رکھا یا 2 روزہ رکھا، ایسے ایسے تانک کر کے بولتے ہیں۔ تو وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ گھر گھر جا کر بلانا پڑتا ہے کہ بہن چلیے ذرا نیاز نظر کو معمول کرنا ہے، بہن چلیے۔ اب جن کے جاتے ہیں وہ آلریڈی وہ کہیں نہ کہیں مطلب آس پاس نظر چک چکے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہے لوگوں کو بلانے جانا پڑتا ہے، اور وہ جاتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے نظر چکنے کے چک کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سبھی لوگ ایک دوسرے کو بلانے جاتے ہیں، تو کیا کم نہیں کی جا سکتی کہ اتنی نظریں کریں کہ جس سے جلدی سے معمول ہو جائے، یا زیادہ کرنا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں ذرا آپ سمجھائیں۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ ہمارے یہاں نظر و نیاز جو ہے واجبات ادا کرنے کے بعد میں اس کا سلسلہ ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ گھر گھر ہوتا ہے، تو کیا اس میں کمی کرنی چاہیے؟ دیکھیے ثواب کا کام جو ہے جی، اس میں کم کیوں؟ جی، کوئی گناہ تو ہے نہیں، جی، ثواب ہر آدمی ثواب حاصل کرنا چاہے تو آپ کہیں گے نہیں آپ نہ حاصل کیجئے میں حاصل کر لوں، جی، آپ کسی کو روک کیسے سکتے؟ جی، اور یہ تو بہت اچھا ہے، مومنین کو بلانا، ملنا، ان کو شیئر کرنا، ان کو دعوت دینا، یہ سب اچھا کام، جی، اور نظر جو ہے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، بے شک، ثواب کا سبب ہے۔ جی،
تو جتنا زیادہ کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ بات کہنا چاہتے ہیں اسراف نہ ہو, ویسٹیج نہ ہو, وہ ایک الگ بات. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم, میرا نام کائنات بول کے, وہ میرے جو میرے ہے میں جا کے باہر کماتا ہوں, کمانے شوہر رہے میرے, باہر جا کے کماتا ہوں, اور مردانہ میں جا سکتے کیا نہیں جا سکتے, یہ کوشچن میرا. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اس وقت مجبور ہیں, تو باہر جا کے یہ اپنے گھر کا عزوقہ فراہم کر سکتی ہے اپنے اولاد کے لیے. کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ لہا ما کسبت ولکم ما اکتسبتم. آپ کی کمائی آپ کے لیے, عورتوں کی کمائی آپ عورتوں کے لیے. بس ایک دیکھنا ہوگا کہ آپ ایسی جگہ نہ جائیں جو آپ کی عزت اور آبرو کے لیے اچھا نہ ہو. دوسرا سوال یہ کہ عورت کا قبر پہ جانا کیسا ہے؟ ہمارے وہاں تو قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے جی, اور جانا چاہیے, یعنی اسلام میں جائز ہے. اگلا سوال. السلام علیکم. جی جناب, ہم خمس کے بارے میں پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے خمس نکالنا ہے تو جیسے ہم مطلب ڈرائیورنگ کرتے ہیں گے تو اس کا کیا حساب ہے, کس طریقے سے, مطلب ایک دو مرتبہ پوچھا ہم پر ہم سمجھ نہیں پائے, تو وہی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتائیے کہ خمس کو کس طریقے سے کیسے نکالا جائے. ان کا سوال مختصر کر دیں کہ خمس کس طرح نکالا جائے. دیکھیے آپ ایک دن طے کر لیں اور اس دن جو ہے آپ کے پاس جو بھی بچت ہے اس کا 5واں حصہ خمس نکالنا ہوگا. جی ہو, یہ بہت کلیئر ہے کہ مثلا آپ فرض کر لیے ابھی آج جو ہے 3 شعبان ہے, مثلا امام حسین کی ولادت کا دن ہے, تو آپ یہ کام کر سکتے کہ بھائی میں 3 شعبان کو خمس نکالوں. جی اب آپ جیسے ہی 3 شعبان کے دن آئے اپنے گھر میں جو ہے ان سب کا حساب کر لیجیے, میرے پاس کیا ہے, بینک بیلنس دیکھ لیجئے وہ کیا ہے, جو بھی رقم آئے XYZ مثلا لاکھ روپے آئے تو 20,000 آپ کو خمس دینا ہے. جی 10,000 اس میں سہم امام اور 10,000 سہم سادات. جی. اگلا سوال. السلام علیکم. سوال پہلا سوال, نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں یہ مکروہ کیا ہے, اور قیام میں مکروہ کیا ہے, اور سجدے میں مکروہ کیا ہے. رکوع, قیام اور سجدے میں مکروہات کیا ہیں؟ دیکھیے سجدے میں تو مکروہ آنکھ بند کرنا. جی ٹھیک ہے, اور یقینی بات ہے آپ کی توجہ نماز سے ہٹ جائے کسی اور کی چیز کی طرف کھڑے ہیں, جی وہ بھی مکروہ ہے. رکوع میں آپ کا پیروں کے درمیان دیکھنا صحیح, جی ادھر ادھر دیکھیں گے وہ مکروہ. جی ناظرین کرام, اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ, لیکن آپ کہیں نہیں جائیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں.